السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ ومن سار علی نہجہ الی یوم الدین وسلم تسلیما کثیرا۔ اما بعد، ہم نے کل سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 55 سے تفسیر شروع کی تھی، اس کو دہراتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً، اور یاد کرو کہ جب کہا تم نے اے موسیٰ لن نؤمن لک، ہم ہرگز تمہاری بات نہیں مانیں گے، تم پر یقین نہیں کریں گے، حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً، یہاں تک کہ ہم اللہ تعالیٰ کو اپنے سامنے دیکھ لیں۔ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، پس تم کو آ پکڑا کڑکنے اور تم دیکھ رہے تھے۔ ہم نے ذکر کیا تھا کہ اس آیت کا تعلق ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے طور پر آتے ہیں اور اللہ کے حکم کے مطابق اپنے ساتھ اپنی قوم کے 70 جو سرکردہ لوگ تھے ان کو لے کے آتے ہیں، تو موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ہم کلام ہوتے ہیں، لیکن بنی اسرائیل کی بدبختی کہ حتیٰ کہ ان کے یہ لوگ جو کہ سمجھدار اور سلجھے ہوئے سمجھے جاتے تھے، انہوں نے بھی وہاں پر ہٹ درمی سے کام لیا اور کہا کہ ہم اس وقت تک نہیں مانیں گے کہ واقعی اللہ نے آپ سے بات کی ہے، اللہ سے ہم کلام ہوئے ہیں جب تک ہم اللہ کو اپنے سامنے نہ دیکھ لیں، جس میں موسیٰ علیہ السلام کو جھٹلانے کا انداز بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کے حق میں بھی گستاخی کا واضح پہلو ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ پھر ان کو سزا کے طور پر ان پر کڑک پڑی اور سبھی ہلاک ہوئے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے ان کو پھر سے زندہ کیا۔ فرمایا ثم بعثناکم من بعد موتکم، پھر ہم نے تم کو اٹھایا، زندہ کیا تمہاری موت کے بعد، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرو اللہ کی اس نعمت کا۔ وظللنا علیکم الغمام، اور ہم نے بادل کے سایہ کیا تم پر، الغمام بادلوں سے، وانزلنا علیکم المن والسلوی، اور نازل کیا اتارا تم پر من سلوہ۔ یہ بادل کا سایہ کس لیے؟ کیونکہ صحرا سینا جس میں وہ اترے تھے سمندر پار کر کے، وہاں پر ان کے لیے سائے کی کوئی جگہ نہیں تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے سائے کے لیے مستقل طور پر ان کے اوپر بادل یعنی کہ رکھ دیا، بادل ان پر جو ہے چھا گیا، حتیٰ کہ جہاں بھی جاتے بادل ان کے ساتھ ساتھ رہتا، اور ان کے کھانے ان کے غذا خوراک کے لیے اللہ نے من سلوے کا انتظام کیا، کہ جس کے بارے میں ذکر کیا تھا کہ من جو ہے یہ مختلف طرح کی نعمتیں تھیں جو زمین سے پیدا ہوتی یا آسمان سے شبنم کی طرح اترتی، اور سلوہ پرندے اور بٹیر کی شکل میں اس طرح کے پرندے تھے جو ان کے پاس آتے اور اللہ کے حکم سے ان کو پکڑتے اور کھاتے۔ ما کلوا من طیبات ما رزقناکم، کھاؤ ان پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے تم کو دی ہیں۔ وما ظلمونا ولکن ان کانوا انفسهم یظلمون، اور انہوں نے نعمتوں کی ناشکری کر کے ہم پر کوئی ظلم نہیں کیا، لیکن وہ اپنی جانوں پر خود ہی ظلم کرنے والے تھے۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، اور جب کہا ہم نے ان سے کہ داخل ہو جاؤ اس بستی میں، اور یہ بستی کون سی ہے اور داخل ہونے کا حکم کب ملا؟ کہ جب انہوں نے مطالبہ کیا، جس طرح کہ اگلی آیتوں میں آ رہا ہے کہ مطالبہ کیا مختلف طرح کی نباتات کا، کھیتیوں کا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ اس بستی میں داخل ہو جاؤ، اور جو صحیح علماء کا قول ہے کہ اس بستی سے مراد بیت المقدس ہے، جس کا اللہ نے دوسری آیتوں میں ذکر کیا ہے۔ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا، پس کھاؤ اس میں سے تم جہاں سے چاہو کھلا، وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اور داخل ہو دروازے سے سجدہ کرتے ہوئے، جھکتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں، وَقُولُوا حِطَّةٌ، اور کہو کہ اللہ ہماری بخشش کر دے، نغفر لکم خطایاکم، تو ہم بخش دیں گے تمہارے گناہوں خطاؤں کو، وسنزید المحسنین، اور ہم زیادہ دیں گے نیکی کرنے والوں کو۔ فبدل الذین ظلموا، پس بدل دیا ان لوگوں نے جو ظلم کرنے والے تھے، قولا بات کو، غیر الذی قیل لہم، اس بات کے سوا جو ان کو کہی گئی تھی، یعنی ان کو کہا تو یہ گیا تھا کہ دروازے سے داخل ہوتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں جھکتے ہوئے عاجزی سے داخل ہو، اور حطۃ یعنی گناہوں کے بخشش مانگتے ہوئے داخل ہو، لیکن انہوں نے بات کو بدل کر حطہ کے بجائے حنطہ بنا دیا،
اور جھکتے ہوئے داخل ہونے کے بجائے پیٹھ کے بل داخل ہوئے۔ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، اللہ ماتا ہے کہ پھر ہم نے نازل کیا ان لوگوں پر جو ظلم کرنے والے تھے، رِجْزًا مِّنَ السَّمَاء، آسمان سے عذاب، بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، اس وجہ سے جو وہ نافرمانی فسق و فجور کرتے تھے۔ اس میں ہم نے ذکر کیا تھا کہ اللہ کے احکام کو بدلنے کا، اللہ کے دین کے اندر تبدیلی لانے کا کیا نقصان ہے، اس کے کیا نتائج ہے دنیا کے اندر ہی آخرت سے پہلے، کہ اللہ ایسے لوگوں کو ہلاک کرتا ہے، تباہ کرتا ہے، ان پر عذاب بھیجتا ہے، چاہے وہ عذاب کسی بھی شکل میں کیوں نہ ہو۔ تو یہ بدعات جو دین کے اندر پیدا ہوتی ہیں، اور بنی اسرائیل کا بھی یہی جرم تھا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکموں کو بدلا اور اپنی منمانی کی، تو اللہ نے ان کے اوپر ان کو ظالم ہونے کا پہلے قرار دیا کہ ظالم تھے، اور پھر ان کے اوپر اللہ اپنی طرف سے آسمان سے عذاب بھیجا اور ان کے فاسق ہونے کا حکم جاری کیا۔ اس کے بعد کیا آیتیں لیتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور یاد کرو کہ جب استسقا پانی مانگا، سقی کا معنی ہوتا ہے پانی پینا یا پانی پلانا، اور استسقا اس سے پہلے الف سین اور تا، یہ عربی کا قاعدہ کلیہ ہے کہ جس فعل سے پہلے یہ تین حرف لگ جائیں اس میں طلب کا معنی اور کس چیز کو حاصل کرنے کی طلب جو ہے اس کا معنی دیتا ہے۔ تو کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے پانی مانگا لقومہ، اپنی قوم کے لیے یعنی بنی اسرائیل کے لیے، فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ، فَقُلْنَا پس کہا ہم نے، اضرب مارو بِعَصَاكَ اپنی لاٹھی سے، اپنے ڈنڈے سے، الحجر پتھر کو، فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، فَانْفَجَرَتْ پس پھوٹ پڑے، انفجر کے معنی پھوٹ پڑنا، منہ اس پتھر چٹان سے، اثنتا عشرتا 12 عیناً چشمے، قد علم یقیناً جان لیا، کل اناس سبھی لوگوں نے، مشربہم اپنے پینے کی جگہ کو، کلو واشربوا من رزق اللہ، کلو کھاؤ، واشربوا اور پیو، من رزق اللہ اللہ کے رزق، اللہ کی دی ہوئی روزی میں سے، ولا تعثوا اور نہ تم پھرو، فی الارض زمین میں، مفسدین دنگا فساد کرتے۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ اور جب کہا تم نے اے موسیٰ، لن نصبر علی طعام واحد، لن ہرگز نہیں، نصبر ہم صبر کریں گے، علی طعام کھانے پر، واحد ایک ہی، فادع لنا ربک پس دعا کر ہمارے لیے اپنے رب سے، فادع دعا کر، لنا ہمارے لیے، ربک اپنے رب سے، یخرج لنا کہ وہ نکالے ہمارے لیے، مما اس میں سے، تنبت الارض جو اگاتی ہے زمین، تنبت انبت، تنبت کے معنی اگانا، کہ جو زمین اگاتی ہے، من بقلہا اپنی ترکاریوں میں سے، سبزیوں میں سے، وقثائہا اور ککڑیاں، کھیرے وغیرہ، وفومہا اور گندم، وعدسہا اور دال، وبصلہا اور پیاز، قال کہا موسیٰ علیہ السلام نے،
اتستبدلون، کیا تم بدلنا چاہتے ہو، الذی ہوا ادنا، اس چیز کو جو گھٹیا ہے، الذی وہ چیز ہوا جو ہے ادنا کمتر گھٹیا، بالذی اس چیز کو چھوڑ کر ہوا خیر جو بہتر ہے، اہبتوا مصرن، اہبتوا اتر جاؤ یعنی چلے جاؤ، مصرن کسی شہر میں، فإن لکم پس تمہارے لیے ہوگا، ما سألتم جو تم نے مانگا، یعنی کسی شہر میں چلے جاؤ، وہاں سے تم کو مل جائے گا جو تم نے سوال کیا مانگا ہے۔ وضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، ضربت مار دی گئی، مسلط کر دی گئی، علیہم ان پر، الذلۃ ذلت، والمسکنہ اور مسکینی فقر و فاقہ، وباءوا بغضب من اللہ اور لوٹے وہ، باء یبو کے معنی لوٹنا، لوٹے وہ بغضب من اللہ اللہ کے غضب، اللہ کے غصے کے ساتھ، ذالک بأنہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، اس لیے کہ جو وہ کفر کرتے تھے اللہ کی آیتوں سے، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ اور قتل کرتے تھے نبیوں کو، بغیر الحق ناحق طور پر، ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا اس لیے جو نافرمانی کرتے تھے، وَكَانُوا يَعْتَدُونَ اور وہ تھے یعتدون حد سے بڑھنا، اعتداء کے معنی بڑھ جانا، حدوں سے بڑھ جاتے تھے۔ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 60 اور 61 کی تلاوت اور ترجمہ پیش کیا گیا ہے۔ فرماتا اللہ تعالیٰ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اور یاد کرو کہ جب پانی مانگا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے۔ ہم جس طرح کے پڑھتے چلے آ رہے ہیں کہ بنی اسرائیل نے جب سمندر پار کیا اور صحرا سینا میں اترے تو یہاں پر نہ تو رہنے کا کوئی مکان تھا ان کے لیے، اور نہ ہی ان کے لیے وہاں پر کوئی کھانے پینے کے حوالے سے کوئی انتظامات تھے۔ ویسے بھی چونکہ زمین بھی صحرائی تھی کہ جس میں کھیتیاں باغات اگنا بھی ممکن نہیں تھے یا نہیں اگے ہوئے تھے، اور صحراؤں میں پانی بھی عام طور پر کم ہی ہوتا ہے۔ تو بنی اسرائیل کو ظاہری بات ہے پانی کی ہر وقت ضرورت ہوتی ہے ہر انسان کو، تو بنی اسرائیل نے مطالبہ کیا موسیٰ علیہ السلام سے کہ پانی چاہیے، تو اس کا اللہ تعالیٰ ذکر فرماتا ہے وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ اور جب پانی طلب کیا، پانی مانگا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے، اپنی قوم کے بنی اسرائیل کے لیے، تو اللہ نے ان کے پانی کے لیے ایسا انتظام کیا کہ جو کائنات میں آج تک ایسا انتظام کبھی نہ ہوا ہو۔ فرمایا فَقُلْنَا اضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ پس کہا ہم نے، اضرب مارو بِعَصَاكَ اپنی لاٹھی سے، الحجر اس پتھر کو، اور حجر کے ساتھ جو لگا ہوا ہے یہ کوئی مخصوص پتھر ہو سکتا ہے، جس طرح کے بہت سے مفسرین کا کہنا ہے کہ خاص کو پتھر تھا جس کو وہ اپنے ساتھ لے کے پھرتے تھے، اور جہاں بھی انہوں نے ٹھہرنا اترنا ہوتا وہیں پر پتھر کو رکھتے اور پتھر پر لاٹھی مارتے اور اسے چشمے پھوٹ پڑتے۔ یا الحجر سے مراد یعنی ہر پتھر بھی ہو سکتا ہے، اور دونوں ہی معنی صحیح ہیں، اور دونوں ہی میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کے پہلو ہیں کہ وہی عصا وہی ڈنڈا کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے کبھی سانپ بنا دیا تھا، اور کبھی وہی عصا جب سمندر پر مارا تو اللہ نے اس میں خشک رستے نکال دیے، اب وہی عصا جو ہے وہ پتھر پر مارا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پتھر سے 12 چشمے نکالتا ہے۔ اور یہ موسیٰ علیہ السلام کے بہت بڑے معجزات میں سے تھا، لیکن یہ معجزہ صرف موسیٰ علیہ السلام کی زندگی تک ان کے ساتھ تھا، اور اس کے بعد اس کی حیثیت ختم ہو جاتی ہے، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معجزات ملے ہیں، اور آپ کا سب سے بڑا معجزہ قرآن کا کہ جو ہمیشہ کے لیے جاری ساری اور قائم و دائم ہے، اور اس کا چیلنج بھی لوگوں کے لیے ہمیشہ کے لیے باقی ہے۔ لیکن آپ سے پہلے انبیاء کو ملنے والے معجزات جو ظاہراً دیکھنے کو تو بہت بڑی چیزیں معلوم ہوتی تھیں، لیکن وہ صرف انبیاء کی زندگی کے ساتھ ان کے ساتھ ہوتے تھے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کا عصا بھی، یہ ڈنڈا لاٹھی بھی اسی وقت جو ہے سانپ بنتا، اسی وقت یہ معجزات اس سے ظاہر ہوتے کہ جب وہ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں تھا۔ فرمایا فَقُلْنَا اضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ پس ہم نے کہا کہ مارو اپنے عصا سے، اپنے ڈنڈے سے پتھر کو، فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا تو اللہ تعالیٰ کی قدرت سے، اس کی حکمت سے، انفجرا کے معنی پھوٹ پڑنا، کہ پھوٹ پڑے، منہ اس سے یعنی اس چٹان پتھر سے،
اثنتا عشرۃ 12 عیناً چشمے، اس چٹان پتھر سے 12 چشمے پھوٹ پڑے۔ اور 12 ہونے کی حکمت کیا ہے؟ کیونکہ بنی اسرائیل کے 12 ہی قبیلے تھے، یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے، اور ہر بیٹے کے آگے نسل چلتی ہے حتیٰ کہ ایک پورا قبیلہ بن جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے پانی کے انتظام کے لیے پانی کا انتظام کرتے ہوئے 12 چشمے نکال دیے، کیونکہ پتہ تھا کہ قوم کی بدبختیاں کیا ہیں، اور اگر چشمے ایک ہی ہو یا تھوڑے ہوں گے تو کس طرح ان کی ایک دوسرے کے ساتھ اس پر لڑائیاں جھگڑے ہوں گے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے سے ہی ہر قوم کے لیے اور ہر قبیلے کے لیے جو ہے الگ سے چشمہ نکال دیا تاکہ ان کے اختلافات نہ ہوں۔ ما فنفجرت، پر پھوٹ پڑے، منہ اس سے، اثنتا عشرۃ 12 عین چشمے، اللہ کی حکمت، اللہ کی قدرت سے، کہ کیسے ایک چٹان پتھر کہ جس میں ظاہراً پانی آنے کا کوئی انتظام نہیں ہے۔ ہاں عام طور پر تو چشمے کہاں سے پھوٹتے ہیں کہ جہاں پر نیچے پانی ہوتا ہے، بارشیں آتی ہیں، نازل ہوتی ہیں، اور پہاڑوں کے اندر وہ پانی ان کی خالی جگہوں پر جو ہے وہ ٹھہر جاتا ہے اور پھر چشموں کی شکل میں وہ پھوٹتا ہے، نکلتا ہے۔ لیکن ایک چٹان پتھر جو کہ اگر یہ کہا جائے کہ وہ خاص پتھر تھا جس کو اٹھا کے اپنے ساتھ پھرتے تھے، تو اس میں پانی آنے کا کوئی یعنی کہ کوئی ایسی چیز، کوئی ذریعہ نظر نہیں آتا، لیکن صرف اور صرف اللہ کی قدرت ہے کہ اللہ تعالیٰ فعال لما یرید وعلی کل شیء قدیر ہے، کہ جو چاہتے کرتا ہے۔ خشک پتھر سے بھی چاہے تو پانی کے چشمے نکال دے، اور ایک بھی نہیں 12 چشمے نکال دے۔ بعض مفسرین کا کہنا ہے کہ یہ پتھر آج بھی موجود ہے صحرائے سینا میں، لیکن اللہ عالم اس حقیقت کو، کیونکہ بہت سی وہ چیزیں ہیں کہ جو اس طرح سے انبیاء کی طرف منسوب کی جاتی ہیں، لیکن اگر ان کی تاریخی حقائق کو دیکھا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ حقیقت نہیں بلکہ جھوٹ ہے، غلط ہے۔ اور ایسی کتنی ہی چیزیں ہیں کہ جن کو لوگوں نے یعنی کہ لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے، بہکانے کے لیے اس طرح کے چیزیں گھڑ اور بنا رکھی ہیں۔ تو علی کل حال اگر ہو بھی تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ کوئی بعید ہو، لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ صرف اس بات کی تنبیہ کرنا کہ سابقہ انبیاء اور سابقہ اللہ کے بندوں کی طرف منسوب چیزیں، ان کی بہت سی حقیقتیں جو ہیں وہ یعنی غلط ہیں، یعنی حقائق پر نہیں مبنی، بلکہ کو اپنی طرف سے کوئی چیز بنا دی اور کہہ دیا کہ فلاں نبی رسول کی طرف سے یا اس کی یہ چیز ہے، لیکن اس کی حقیقت کو جاننا، یعنی پہلی بات تو ہزاروں سال پہلے کی کوئی چیز گزری ہوئی، ہمارے لیے اس کے پاس اس کا کوئی رستہ بھی نہیں ہے، اس کا طریقہ بھی نہیں ہے، اور نہ ہی ہمیں اس طرح کی چیزوں میں پڑھنے کا کوئی فائدہ ہے۔ جو اہم بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر فرض کر لیا جائے کوئی ایسی چٹان پتھر موجود بھی ہو، اور واقعی وہی چٹان پتھر ہو کہ جو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھی، جس سے 12 چشمے پھوٹتے تھے بنی اسرائیل کے لیے، تب بھی ایسی چٹان کو پا لینا، اس کو حاصل کر لینا، اس کا علم حاصل ہو جانا، نہ تو کہ اس کا دین سے کوئی تعلق ہے، نہ کوئی دنیا سے کوئی بڑا فائدہ ہے، اور نہ ہی اللہ کے ہاں کو اس چیز کا انسان کے لیے کوئی اجر و ثواب ہے۔ یعنی ان فالتو چیزوں میں سے ہے کہ جس کا کوئی انسان کو نہ تو انسان اس کا مکلف ہے، اور نہ انسان کو اس چیز کو جاننے کا حکم ہے، اور نہ ہی اس کا کوئی بڑا فائدہ ہے۔ میں کلوا واشربوا من رزق اللہ، کھاؤ اور پیو اللہ کی دی ہوئی، اللہ کے روزی میں سے۔ اور اس چیز کو منسلوہ پہلے گزرا جس کے کھانے کا حکم ہوا، اور اس چٹان سے نکلنے والا پانی اس کو پینے کا حکم دیا، اور اس کو اللہ کا رزق قرار دیا۔ کوئی شک نہیں کہ انسان کو جو بھی کچھ ملتا ہے، چاہے وہ کھانے پینے کی نعمت ہو، پہننے رہنے سہنے کی ہو، یا اس کو کوئی قوتیں طاقتیں ملی ہوں، کوئی صلاحیتیں، اختیارات اور اقتدار ملے ہوں، یہ ساری کیا ہے؟ اللہ کا رزق ہے۔ اور اللہ کا رزق ہونے کا معنی کہ اللہ تعالیٰ ہی دینے والا ہے، نہ انسان خود ان چیزوں کو حاصل کر سکتا ہے، اور نہ خود ان کو حاصل کرنے کے لائق ہے۔ بعض اوقات انسان کو دھوکہ ہوتا ہے کہ میں اس چیز کے لائق تھا، قابل تھا، تو مجھے یہ چیز ملی ہے۔ نہ یہ بات ہے، اور نہ خود انسان کی اپنی قوت طاقت ہے ان چیزوں کو حاصل کرنے کی، اور نہ ہی اللہ کے سوا ان کو کوئی اور دینے والا ہے۔ ہمارے ہاں طرح طرح کے جو مشرکانہ عقیدے پائے جاتے ہیں کہ اللہ سے ہٹ کر اوروں کی طرف ان نعمتوں کو منسوب کرنا، کوئی شک نہیں کہ سراسر گمراہی ہے۔ اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کا اس سے بڑھ کر کوئی انداز اور نہیں ہو سکتا
کہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتیں، اللہ کے دیے ہوئے رزق کو اوروں کی طرف منسوب کر دینا، اور بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو کھلے طور پر کفر کا نام دیا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، زید بن خالد الجہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ حدیبیہ کہ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ والوں کے ساتھ معاہدہ کیا تھا، تو وہاں پر آپ فرماتے ہیں کہ ایک رات بارش ہوئی اور آپ نے فجر کی نماز پڑھا کے لوگوں سے مخاطب ہو کے فرمایا کہ جانتے ہو کہ تمہارے رب نے کیا کہا ہے، کیا فرمایا ہے؟ تو صحابہ فرماتے ہیں کہ اللہ و رسولہ عالم، اللہ اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو آپ فرمایا کہ تمہارے رب نے فرمایا ہے کہ اصبح من عبادی مؤمن بی و کافر، کہ صبح ہونے کے ساتھ میرے کچھ بندے ایسے ہیں کہ جو مجھ پر ایمان لانے والے ہیں، اور کچھ وہ لوگ ہیں جو مجھ سے کفر کرنے والے ہیں۔ جنہوں نے یہ کہا کہ یہ بارش اللہ کے فضل سے، اس کی رحمت سے ہوئی ہے، ہاں تو یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ پر ایمان لانے والے اور ستاروں سے کفر کرنے والے ہیں۔ اور کچھ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کہا کہ یہ بارش کسی ستارے کی وجہ سے ہوئی ہے، فلاں ستارہ طلوع ہوا ہے تو بارش ہوئی ہے، یا فلاں ستارہ بارش لایا ہے۔ تو اللہ مانتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ستارے پر ایمان لانے والے اور مجھ سے کفر کرنے والے ہیں۔ حالانکہ ان کا ستارے کی طرف بارش کو منسوب کرنا اس لحاظ سے نہیں تھا کہ بارش ستارہ ہی بارش لایا ہے، ستارہ ہی بارش برساتا ہے، بلکہ عام طور پر جو عقیدہ رکھا جاتا ہے، اس طرح کے تصورات ہوتے ہیں کہ فلاں ستارہ نکلا ہے تو اب بارش ہوئی ہے، تو اس بارش کو ستارے کی طرف منسوب کر دیا کہ ستارہ اس کا سبب بنا ہے۔ اس چیز کو اللہ نے کفر کا نام دیا، چاہے جائے کہ ویسے ہی کسی نعمت کے بارے میں کہا جائے کہ فلاں کی دی ہے، اس کی عنایت ہے، اس کی نظر کرم ہے، اور اس طرح کے جو نام دیے جاتے ہیں۔ تو ہمیں ضرورت ہے قرآن کریم کے ان آیات کو پڑھتے ہوئے اپنے عقائد کا جائزہ لینے کی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بنی اسرائیل کو، اور صرف بنی اسرائیل کو حکم نہیں بلکہ حکم یہ عام ہے قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے کہ کھاؤ اور پیو اللہ کی دی ہوئی روزی سے، کہ روزی جو بھی ہے اللہ کی طرف سے ہے۔ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور نہ تم پھرو زمین میں فساد کرتے ہوئے۔ عصا یا عصو کے جو لفظ آیا تعصو کا، یہ یعنی کہ اس کا معنی کیا جاتا ہے چلنا پھرنا، لیکن عام چلنا پھرنا نہیں ہوتا، ایسا چلنا پھرنا جس میں آدمی دنگا فساد کر رہا ہو، کوئی شرک و بدعات کفر و بے ایمانی پھیلا رہا ہو، کوئی لوٹ مار قتل و غارت کر رہا ہو، تو اس کو تعصو کا لفظ دیا گیا ہے کہ نہ پھرو زمین میں دنگا فساد مچاتے ہوئے۔ یعنی کھانے پینے کی نعمتوں کا ذکر کرنے کے بعد زمین پر دنگا فساد کرنے سے جو منع کیا ہے، دونوں کی مناسبت کیا ہے؟ مناسبت اس لحاظ سے ہے کہ عموماً انسان جب اس کے پاس نعمتوں کی فراوانی ہوتی ہے اور کھانا پینا اور اس طرح کی چیزیں متوفر اور عام ہوتی ہیں، تو عام طور پر آدمی پھر کھا پی کر اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے بجائے ان نعمتوں کو اللہ کے دین اور اطاعت نیکی پر صرف کرنے کے بجائے بلکہ اس کے برعکس جو ہے اور بدماشی پر اترتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں ان الشیطان یجری من ابن آدم مجری الدم، کہ شیطان انسان کی رگوں میں ایسے ہی دوڑتا ہے جیسے خون دوڑتا ہے، اور خون کی دوڑ ظاہری بات ہے گردش اسی قدر تیز ہوتی ہے جس قدر انسان کی خوراک کھانا پینا زیادہ ہوتا ہے۔ تو جس قدر خون پھر زیادہ تیز دوڑتا ہے اسی قدر شیطان کی دوڑ بھی تیز ہوتی ہے، اور شیطان کی دوڑ اگر انسان کے جسم کے اندر تیز ہو رہی ہے تو اس کے اندر کوئی خیر نہیں، بلکہ شیطان اس کو کسی غلط چیزوں پر اکساتا ہے۔ تو اس لیے دیکھا بھی یہی جاتا ہے کہ عموماً دنگے فساد مچانے والے، بدماشی عیاشی کرنے والے کون لوگ ہوتے ہیں؟ کہ جو مالی طور پر خوشحال ہوتے ہیں، ان کی دنیا کی ریل پیل ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے بجائے کہ اللہ کی اطاعت نیکی کرنے کے بلکہ اور دنگے فساد بدکاری بے حیائی پھیلاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ بھی اسی لحاظ سے جب اللہ نے نعمتوں کا ذکر کیا، کھانے پینے کے اللہ کے رزق کا ذکر کیا، تو ساتھ ہی اس بات کی تنبیہ کی کہ کہیں اللہ کے نعمتوں کا ناجائز استعمال کرتے ہوئے حرام پر، دنگے فساد بدکاری بے حیائی پر ان چیزوں کو استعمال نہ کر لینا۔ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور نہ تم پھرو زمین میں فساد دنگا فساد کرتے ہوئے۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ، اس کے بعد مزید بنی اسرائیل کی جو معاملات رہے اور جو ان کی بلکہ قباحتوں میں سے، ان کی بری خصلتوں میں سے اللہ نے جن کو ذکر کیا ہے جس چیز کو،
فرمایا وَإِذْ قُلْتُمْ، اور جب کہا تم نے، یعنی یاد کرو اس وقت کو جب تم نے کہا، یا موسیٰ، اے موسیٰ علیہ السلام، لن نصبر علی طعام واحد، لن نصبر، ہم ہرگز صبر نہیں کریں گے، علی طعام واحد، ایک ہی کھانے پر۔ وہ ایک کھانا کون سا ہے؟ جس کا ہم سابقہ آیت میں پڑھ رہے ہیں کہ من سلوا ہے۔ تو بنی اسرائیل ایک وقت تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو من سلوا ملتا رہا، اور من سلوا کے بارے میں ہم نے بتایا تھا کہ وہ صرف کوئی ایک ہی چیز نہ تھی کہ من جو ہے وہ صرف کوئی شہد کی طرح چیز تھی اور سلوا صرف بٹیر اور پرندے تھے بس، بلکہ جس طرح کہ ہمیں بتایا تھا کہ علامہ ابن سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مختلف طرح کے اللہ کی نعمتیں تھیں کہ جو ان کو کبھی ان کے پودوں کی شکل میں، کبھی کوئی شہد کی شکل میں، من یہ جو کبھی یعنی کہ مختلف طرح کی کھمبیاں وغیرہ ایسا کی چیزیں، جس طرح کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں ذکر بھی کیا ہے۔ تو ایسی چیزیں جو زمین سے بغیر اگانے کے ہی، بغیر ان کی محنت مشقت سے ہی اگاتی تھی، یا آسمان سے شبنم کی طرح ان پر نازل ہو جاتی تھی۔ اور سلوا بھی کوئی بٹیر صرف ایک پرندہ نہیں بلکہ مختلف طرح کے پرندے تھے کہ جن کو اللہ تعالیٰ ان کی طرف بھیجتا اور وہ ان کو پکڑ کر کھاتے تھے۔ لیکن قوموں کی بدبختی ہوتی ہے کہ جب اللہ کی نعمتوں کو اس کی قدردانی نہیں کرتے، تو یہ نعمتیں جو ان کو بغیر کسی محنت مشقت کے مل رہی تھیں، اگرچہ وہ طرح طرح کی تھیں، لیکن ان کو چونکہ بغیر محنتوں کے مشقتوں کے مل رہی تھی، زمین سے خود بخود یہ چیزیں اگاتی اور وہ کھا لیتے، آسمان سے کچھ چیز نازل ہوتی اس کو لیتے کھاتے۔ تو عام طور پر انسان جب اس انداز سے اس کو چیزیں نعمتیں بغیر محنت مشقت کے ملتی ہیں تو پھر اس کے ہاں اس نعمت کی قدردانی بھی نہیں ہوتی۔ تو یہی کام بنی اسرائیل نے کیا، تو کہنے لگے موسیٰ علیہ السلام سے لن نصبر علی طعام واحد، ہم ایک ہی کھانے پر اکتفا نہیں کریں گے، ایک ہی کھانے پر صبر نہیں کر سکتے۔ فادع لنا ربک، پس دعا کر ہمارے لیے اپنے رب سے، یخرج لنا، کہ نکالے ہمارے لیے، مما تنبت الارض، مما اس میں سے، تنبت الارض جو زمین اگاتی ہے، من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها، کہ زمین کی جو پیداوار ہے، نباتات ہیں مختلف طرح کی، بقل کہتے ہیں ایسی چیزوں کو جو عام طور پر کھیتی کی شکل میں ہوتی ہیں، یعنی ایسے پودے جن کے تنے نہیں ہوتے، کیونکہ پودوں کے حوالے سے ہم جانتے ہیں دو طرح کے ہوتے ہیں کہ بعض پودے بڑے ہوتے ہیں درختوں کی شکل میں جن کا تنا ہوتا ہے، اور بعض پودے جو زمین کے ساتھ ہی بیلوں کی شکل میں یا پھر یعنی کہ ترکاری سبزی کی شکل میں ہوتے ہیں۔ تو بقل کے معنی ایسی نباتات جن کی تنے نہ ہوں، اور اس سے مراد ترکاری کیا گیا ہے۔ وقصہ، یہاں قصہ جو ہے کھیرے کو، ککڑی کو، اس طرح کی جو چیزیں ہیں ان کو قصہ کا نام دیتے ہیں۔ وفوم، یہاں فوم کے مختلف معنی کیے گئے ہیں، کسی نے اس کا معنی لہسن بھی کیا ہے، لیکن زیادہ تر مفسرین کا کہنا ہے کہ فوم کے معنی گندم ہے، اور یہی چیز گندم ہی عام طور پر لوگوں کے لیے خوراک رہی ہے۔ وعدسیہا، اور اس کی دالیں، وبصلیہا، اور اس کے پیاز، یعنی زمین کے جو مختلف طرح کی نباتات ہیں، چاہے وہ ترکاریوں کی شکل میں ہو، ککڑیوں کی شکل میں، یا گندم اناج کی شکل میں ہو، یا دالوں اور پیاز اس طرح کی چیزوں کی شکل میں ہو، تو انہوں نے کہا کہ ہم اللہ سے دعا کر ہمارے لیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے زمین سے یہ چیزیں نکالے، یہ اس چیز کی پیداوار ہو۔ اب یہاں پر یہ سوال کہ بنی اسرائیل نے ان چیزوں کا مطالبہ کیوں کیا خاص طور پر ان کا نام لے کر، تو اس کا جواب یہ دیا جاتا ہے کیونکہ بنی اسرائیل اس سے پہلے مصر میں فرعون کی قوم کی غلامیاں کرتے رہے تھے، تو فرعون کی قوموں کے کھیتوں کا کام یہی بنی اسرائیل ہی کیا کرتے تھے۔ تو کھیتوں میں ظاہری بات وہاں پر اس طرح کی چیزیں اگتی ہیں تو اگاتے تھے، تو اس لیے اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان اپنی سابقہ جو اس کی مزاج ہوتا ہے، فطرت ہوتی ہے، اسی کی طرف پھر بھی پلٹنا لوٹنا چاہتا ہے، اگرچہ وہ ذلت رسوائی بھی کیوں نہ ہو، اگرچہ اس کے لیے مشقت محنت بھی کیوں نہ ہو، لیکن پھر بھی انسانی فطرت ہے کہ وہ اپنی سابقہ اپنی زندگی کی طرف لوٹتا ہے، چاہے اس کی طرف اس میں مشقت محنت بھی کیوں نہ ہو۔ تو بنی اسرائیل کی بدبختی بھی اسی لحاظ سے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو فراغت میں بغیر کسی محنت مشقت کے ان کو روزی دے رکھی تھی، کھانے پینے کے لحاظ سے سبھی ان کے انتظامات کر رکھے تھے، لیکن انہوں نے اللہ کی نعمتوں کو نہ جانا، ان کی قدر نہ کی، اور مطالبہ کیا کہ ہمیں ایسی کھیتیاں اگنی چاہیے کہ جس طرح ہم پہلے اگاتے تھے،
کہ جس میں دالیں، گندم اور یہ ساری چیزیں ہوں جس کا یہاں ذکر آتا ہے۔ تو اس پر موسیٰ علیہ السلام آتے ہیں۔ قال موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر۔ اتستبدلون، جو حمزہ الف لگا ہے شروع میں سوال کے لیے، کیا تستبدلون کس سے ہے؟ بدلنے سے۔ لیکن یہاں پر بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ ہم نے پہلا قاعدہ کلیہ ذکر کیا ہے کہ فعل سے پہلے الف، تا اور سین اگر لگ جاتا ہے تو اس میں کس چیز کا طلب کا معنی آتا ہے۔ کیا تم بدلنا چاہتے ہو؟ تمہاری طلب ہے بدلنے کی، کیا تم بدلنا چاہتے ہو؟ الذی، وہ چیز، ہوا ادنا، جو گھٹیا ہے، کم تر ہے، بالذی، اس چیز کے ساتھ، ہوا خیر، جو بہتر ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو تم کو بہتر روزی دے رکھی تھی من سلوا کی، کہ پرندے بٹیر آتے ہیں، طرح طرح کے پرندے آتے ہیں کہ ان کا گوشت کھاتے ہو، اور من کی شکل میں مختلف طرح کے اللہ تعالیٰ کی نعمتیں زمین سے اگتی ہیں، آسمان سے نازل ہوتی ہیں، بغیر محنتوں کے، بغیر مشقتوں کے تم ان کو حاصل کر کے ان کو لیتے کھاتے ہو۔ تو کیا اس بہتر نعمت کو، جو اپنی خوراک کے، اپنی غذائیت کے لحاظ سے بھی بہتر ہے، اور کوئی شک نہیں کہ اللہ کی طرف سے یہ نعمتیں جو مل رہی ہیں ذائقے کے اعتبار سے بہتر ہوں گی، تو کیا تم ان بہتر نعمتوں کو چھوڑ کر وہ لینا چاہتے ہو کہ جو گھٹیا ہے، کمتر ہے؟ اور جن چیزوں کا ذکر ہوا ہے کوئی شک نہیں کہ وہ یعنی ان منصلبہ سے کمتر نعمتیں تھیں۔ ایک تو اس لحاظ سے کہ تم بہتر نعمتوں کو چھوڑ کر گھٹیا کا سودا کرنا چاہتے ہو، گھٹیا طلب کرتے ہو، جو ظاہری معنی ہے کہ منصلبہ چھوڑ کر جو ہے وہ دالوں کا اور اس طرح کی چیزوں کا مطالبہ کرنا۔ اور اس کے اندر دوسرا بھی ایک اور معنی ہے۔ وہ معنی کیا ہے کہ جب تم مصر میں تھے، غلامی میں تھے، اور تم کو سارا دن کام کاج کر کے، غلامی کر کے، اپنے اس انداز سے تم کو یعنی کہ روزی ملتی تھی، کھانے کو ملتا تھا، اب اللہ تعالیٰ نے تم کو فراغت دی ہے کہ بغیر تمہارے مشقتوں کے کام کے تم کو ہر چیز کھانے کو مل رہی ہے، تو کوئی شک نہیں کہ یہ حالت تمہاری اس حالت سے بہتر ہے کہ جہاں تم سارا دن کام کر کے اپنی روزی کماتے تھے اور لقمہ کماتے تھے، کھاتے تھے۔ اب اللہ تعالیٰ نے تم کو فارغ وقت دیا ہے کہ جس میں تم اللہ کا دین بھی سیکھو، علم بھی حاصل کرو، اور اللہ کے دین کے غلبے کے لیے اپنے آپ کو تیار بھی کرو، جہاد کے لیے، جس کا آگے حکم بھی آتا ہے، پہلے بھی ذکر ہو چکا بلکہ۔ اور اللہ کے نبی تمہارے ساتھ ہیں، موسیٰ علیہ السلام، ان کے بھائی ہارون علیہ السلام، ان سے اللہ کا دین سیکھو اس فراغت کے وقت میں۔ لیکن انسان ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی حکمتوں کو نہیں جانتا، اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کرتا ہے، تو پھر خود ہی اپنی بربادی، تباہی، ہلاکتوں کے وہ رستے اختیار کرتا ہے اور اپنی ہلاکت کے رستوں پر چلتا ہے۔ اور یہ معنی بالکل حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ان غلامیوں سے نکال کر فراغت کے اس حالت میں ان کو ہر طرح کی نعمتیں دے رکھی تھی کہ جس میں ان کو آزادی بھی تھی، فراغت بھی تھی، لیکن انہوں نے اس نعمت کی ناقدری کی اور چاہا کہ ہم جس طرح پہلے کام کاج کرتے تھے اور سارا دن محنتیں کر کے جو لقمہ کماتے تھے، تو اسی طرح پھر بھی کام کریں۔ اور کوئی شک نہیں کہ یہ پہلی بات تو ان کی حماقت کی دلیل ہے کہ کس طرح یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسانی سے ملنے والی چیزوں کو چھوڑ کر ان چیزوں کو حاصل کرنے کی کوشش جو مشقت سے حاصل ہوتی ہیں، اور دوسرا زندگی کے اصل مقصد سے دور ہٹ جانا۔ کیا انسان کا مقصد جو ہے وہ کھیتی باڑی کرنا ہے؟ کیا دنیا کمانا ہے؟ چاہے وہ مال دولت یعنی کہ کاروبار تجارت کی شکل میں ہو یا کوئی کھیتی باڑی کی شکل میں ہو؟ ہاں، انسان کا دنیا میں آنے کا مقصد یہ نہیں ہے۔ ہاں، اگر اللہ تعالیٰ نے اس طرح کی چیزیں رکھی ہیں ساتھ تو صرف زندگی کو گزارنے کی حد تک، ورنہ اصل مقصد جو ہے وہ اللہ کی عبادت ہے۔ اور اگر کوئی عقل مند ہو تو ہمیشہ اس کی نظریں اسی چیز پر ہوتی ہیں، اپنی روزی اسی حد تک کماتا ہے جس حد تک اس کی زندگی کی بنیادی ضرورت ہے۔ اور یہ اس میں اگر آپ دیکھیں اللہ کے انبیاء کی، اللہ کے نیک بندوں کی سیرتیں پڑھ کر، تو آپ کو یہی نظر آئے گا کہ وہ اپنے 24 گھنٹوں میں سے صرف اتنا سا کام کرتے تھے جس سے ان کا پیٹ، ان کے یعنی بیوی بچوں جو ان کے ماتحت لوگ تھے، صرف ان کی روزی کا انتظام کر لیتے، اور باقی وقت جو ہے وہ اپنے اس مقصد کے لیے لگاتے جس کی خاطر وہ دنیا میں آئے ہیں، اور اللہ کی عبادت، اللہ کا دین، اللہ کے دین کا غلبہ، اس کی دعوت، اس کو سیکھنا سکھانا۔ تو باقی وقت ان کا اس چیز کے لیے ہوتا تھا۔ اور نہ کہ صرف یہ نبی یا صحابہ، بلکہ آج بھی
اللہ کے نیک بندوں کا یہی انداز ہے۔ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں سبھی آپ سنتے جانتے رہتے ہیں کہ جو زمانے کے سب سے بڑے محدث گزرے ہیں، ہم وہ اپنے بارے میں لکھتے ہیں خود کہ پورے ہفتے میں صرف وہ چند گھنٹے کام کرتے تھے۔ گھڑیوں کا ان کو اللہ نے ہنر دے رکھا تھا گھڑی بنانے کا، تو صرف ہفتے میں 2 دن، اور وہ دن پورا بھی نہیں بلکہ دن کے کچھ گھنٹے 3-4 گھنٹے صرف وہ اپنی دکان کھولتے اور اس میں سے اتنا کما لیتے کہ جو ان کے ہفتے بھر کے لیے کافی ہوتا۔ اور کافی ہونے کا معنی یہ نہیں کہ انہوں نے کوئی بہت بڑے پیلس محل بنائے ہوئے تھے یا بہت بڑی زندگی کے ان کے پاس ریل پیل تھی، صرف وہ چیزیں وہ کافی کہ جس سے ان کی زندگی کا گزر بسر ہو جائے۔ تو اس انداز سے، اور باقی ان کا سارا وقت جو ہے وہ اللہ کے دین کے سیکھنے سکھانے کے لیے، نبی کریم علیہ السلام کی احادیث کی چھان بین کے اوپر اور ان حدیثوں کو اس پر کام کرنے کے لیے اللہ نے ان کو لگا رکھا تھا۔ اور یہ ہے اللہ تعالیٰ کی کسی بندے پر سب سے بڑی نعمت کہ اس کو اپنے اصل مقصد کی طرف اس کی رہنمائی کر دے، اس پر اس کو چلا دے۔ اور اللہ تعالیٰ کا کسی پر مار پڑی ہوتی ہے، کسی پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب پڑا ہوتا ہے کہ جب انسان اپنی مادہ پرستی دنیا کے اندر ہی صرف ایک لقمے کی خاطر ہی اس کے دن رات اسی کی دوڑ میں لگے رہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حقیقت میں ایک عذاب کی شکل ہے، اس آدمی پر مار پڑنے کی شکل ہے کہ جسے ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آج اکثر و بیشتر لوگوں کا حال یہی کہ صرف دنیا کا لقمہ کمانے کے لیے، صرف دنیا کی آسائشیں حاصل کرنے ہی کے لیے ساری ان کی دوڑیں، ان کی کوششیں، محنتیں، ان کی سوچیں، فکریں، اٹھنا بیٹھنا، جاگنا سونا، ہر چیز اسی کے لیے۔ اور یہ کوئی شک نہیں کہ انسان کے مقاصد میں سے نہیں ہے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کو گدھے کی مثال دی ہے کہ ان کا حال گدھے کا ہے کہ جس کا کام ہی کام اور بس، اس سے بڑھ کر کچھ نہیں۔ تو اس لیے اصل مقصد جو ہے وہ دنیا کے کام نہیں ہے۔ اور جہاں تک کھیتی باڑی ہی کا تعلق ہے، اسی بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس طرح کہ ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ آپ فرمائیں کہ لا يدخل هذا بيت قوم الا ادخله الله الذل، کہ آپ نے کھیتی باڑی کے جو اوزار ہیں، ہل اور اس طرح کی چیزیں جب دیکھی تو آپ نے فرمایا کہ جس گھر میں بھی یہ چیزیں داخل ہو جاتی ہیں، یعنی جو بھی انسان ان چیزوں کو لے کے چل پڑتا ہے، تو اس پر کیا ہے، الا ادخلہ اللہ الذل، اللہ اس کو ذلیل و خوار کر دیتا ہے، اللہ اس پر ذلت رسوائیاں مسلط کر دیتا ہے۔ اور اسی طرح آپ کی دوسری حدیث کہ آپ نے فرمایا کہ جب تم اذا اخذتم باذناب البقر، کہ گاؤں کی، اذا تبایعتم بالعینہ، اس سے پہلے آپ نے کاروبار کا ذکر کیا، تجارت کا ذکر کیا کہ جس میں عام طور پر لوگ حرام زدگی اختیار کرتے ہیں، حرام کے پہلو اختیار کرتے ہیں۔ اور جب کھیتی باڑی میں تم بیلوں کی دمیں پکڑ کر اور ہل چلانے ان چیزوں پر لگ جاؤ گے اور اللہ کے دین کے غلبے جہاد کا کام چھوڑ دو گے، تو آپ نے کیا فرمایا، سلط اللہ علیکم ذلًا، اللہ تم پر ایسی ذلت رسوائیاں مقدر کرے گا، لا يرفعہ او لا ينزعہ حتی ترجعوا الی دینکم، کہ اللہ تعالیٰ اس وقت تک یہ ذلت رسوائیاں تم پر مسلط کیے رکھے گا جب تک تم اللہ کے دین کی طرف پلٹو لوٹو گے نہیں۔ تو بات کر رہے تھے کہ یہ آیت بھی ہم کو تنبیہ کرتی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو کیا کہا، اتستبدلون الذی هو ادنی، کیا تم بدلنا چاہتے اس چیز کو جو گھٹیا، بیکار ہے، کمتر ہے، کھیتی باڑی کرنا، ان چیزوں میں پڑ جانا اپنی زندگی کے اصل مقصد سے ہٹ کر، بالذی ہوا خیر، اس سے جو تم کو ملی ہے، جو بہتر ہے، کہ تم کو اللہ نے نعمتیں دے رکھی ہیں اور فراغت دے رکھی ہے کہ جس میں تم دین کا بڑا کام کر سکتے ہو، اس کو چھوڑ کر تم چاہتے ہو کھیتی باڑیاں کرو، ان چیزوں میں لگ جاؤ، یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ تو ان سے سوال کرتے ہیں ان کی بے وقوفی کو ظاہر کرنے کے لیے کہ تم کیسا سوال کرتے ہو، کیسا تمہارا مطالبہ ہے۔ اہبطوا مصرا، تو فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام اہبطوا، کہ چلے جاؤ، ویسے تو اہبطوا میں اترنا ہوتا ہے، لیکن عربی زبان میں اس طرح کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں جانے کے لیے بھی، کہ چلے جاؤ مصرن، کسی شہر میں، کیونکہ یہاں پر مصرن کے ساتھ جو تنوین لگی ہے، اس سے مراد وہ مصر نہیں ہے کہ جو فرعون کا مصر تھا، بلکہ یہ مصر سے مراد، اور عربی میں کسی بھی بڑے شہر کو، کسی بڑے علاقے کو مصر کا نام دیا جاتا ہے، کہ کسی بھی بڑے علاقے شہر میں اتر جاؤ، چلے جاؤ، فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ، پس تمہارے لیے وہاں پر وہ تم مل جائے گا جو تم نے مانگا، جو جس کا تم نے سوال کیا ہے۔ اگرچہ بعض علماء نے فرعون کے مصر کا بھی ذکر کیا ہے کہ اس سے مراد فرعون کا مصر ہے، لیکن یہ بالکل بعید
اور بہت دور ہے، کیونکہ اس تک جانے کے لیے ان کو پھر سے وہ سمندر پار کرنا ہوتا، اور ہم تاریخی طور پر جانتے بھی نہیں کہ وہ دوبارہ بنی اسرائیل جو ہے لوٹ کر مصر میں گئے ہوں۔ تو میں اہبطوا مصرا کہ تم اتر جاؤ کسی بھی بڑے شہر علاقے میں، فإن لکم ما سألتم، جو تم نے مانگا ہے یہ دال ککڑیاں وغیرہ وہ تم کو وہاں پر مل جائیں گی، وہاں زمینیں تو ہوں گی اور ان کو کاشت کرنا، ان کو وہاں پر اگانا، اور جو تم مانگا ہے تم نے تم کو وہاں پر مل جائے گا۔ لیکن ان کے اس طریقے سے، ان کے سوال سے اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناقدری کرنے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے، اللہ اس کا انجام آگے بیان کرتا ہے۔ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، اور ان پر مسلط کر دی گئی، مار دی گئی ان پر ذلت اور مسکنہ، فقر و فاقہ، مسکینی۔ اس کے بارے میں علماء کہتے ہیں کہ ذلت عزت و وقار کے لحاظ سے کہ نہ کو ان کی عزت و وقار رہی، اور مسکینی ان کے فقر و فاقہ کے اعتبار سے کہ جب کوئی قوم حقیقت میں زوال پذیر ہوتی ہے، جب صحیح معنوں میں قوم کو گرتی ہے، تو اس پر یہ دونوں چیزیں مسلط ہوتی ہیں کہ ذلیل و رسوا بھی ہوتی ہے اور فقر و فاقے بھی اس قوم پر چھاتے ہیں، جس طرح کہ آج ہم امت مسلمہ کا حال دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کی توحید کو چھوڑا ہے، شرک کی بھرمار ہے، سنتوں کے خلاف بدعات ہیں، اللہ اس کے رسول کی نافرمانیاں ہیں، تو اللہ نے اتنی بڑی تعداد کے باوجود بھی مسلمانوں پر کیا ذلت رسوائیاں مقدر کر رکھی ہیں، کیا فقر و فاقے مسلط کر رکھے ہیں کہ کافروں کے، اللہ کے دشمنوں کے جا کر ان سے بھیک مانگنا اور ان کی جا کر نوکریاں کرنا، ہاں اس سے بڑھ کر اور ذلت کیا ہو سکتی ہے؟ تو یہ ہے ایسی قوموں کا انجام دنیا کے اندر ہی آخرت سے پہلے کہ جو اللہ کے دین سے روگردانی کرتی ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ آگے فرمایا، اس کی وجہ بیان کی ہیں کہ نہ کہ صرف ذلت رسوائی ان پر مقدر ہوئی، نہ کہ فقر و فاقہ مسلط ہوا، وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اور اللہ کا غضب بھی ان کے اوپر مسلط ہوا۔ باؤ لوٹے وہ، بغضب من اللہ، اللہ کے غضب کے ساتھ۔ تو یہ وجہ کیا کہ کس لیے تھا؟ ذالک بأنہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، کہ اس وجہ سے کہ وہ کفر کرتے تھے اللہ کی آیتوں سے۔ ہم جن کے بارے میں پڑھ رہے ہیں کون ہے؟ بنی اسرائیل ہے، یہ فرعون کی قوم نہیں ہے جو کافر، کھلے طور پر کافر تھے۔ یہ بنی اسرائیل ہے کہ جو نبیوں کی اولاد ہے، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی ہیں، اور اصل یہ ہے کہ یہ ایمان والے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا ہے کہ ان پر ذلت رسوائیاں مقدر ہوئیں، فقر و فاقے مسلط ہوئے، اور اللہ کا غضب نازل ہوا ان پر۔ کس وجہ سے؟ اس وجہ سے کہ جو کفر کرتے تھے اللہ کی آیتوں سے۔ تو اللہ کی آیتوں سے ان کا کفر کس طرح کے تھے پھر؟ یعنی یہاں پر وہ کھلے کافر جو بالکل دین کے منکر ہوتے ہیں، وہ کافر تو مراد نہیں ہے، کیونکہ بنی اسرائیل مومنوں میں شمار ہوتے ہیں اور اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والوں میں سے ہیں۔ لیکن ان کا کفر کیا تھا؟ ان کے کفر کے کئی انداز تھے کہ بعض اوقات اللہ کے حکم کو سرے سے جھٹلا دینا، اس کا انکار ہی کر دینا، جب دیکھنا کہ ان کی خواہشات کے، ان کی مرضیوں کے خلاف ہے تو اس کو ماننے سے انکار کر دینا، اور جس کا قرآن کریم میں ہم مختلف جگہوں پر ذکر پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے موسیٰ علیہ السلام کو حکم لے کے آتے، اس کو ماننے کے لیے تیار نہ ہوتے کہ ہم اس کو نہیں مانتے، حتیٰ کہ تورات لے کر آئے تو تورات کی اللہ نے جو تورات میں حکم دیے تھے اس کو ماننے سے انکار کر دیا کہ ہم نہیں ان کو مانتے۔ ہمارے بہت سے مسلمانوں کی طرح کہ جب ان کا کوئی ایسا مسئلہ آتا ہے کہ جو ان کے طریقے کے خلاف ہوتا ہے تو ہم اس کو نہیں مانتے۔ ایک تو ان کا یہ کفر، اور دوسرا ان کا کفر کہ بعض اوقات جب کوئی چیز ان کے مزاج کے خلاف ہوتی تو اس کو کیا کرتے؟ ہاں باقی احکامات کو مانتے، اس کو نہ ماننا یہ نہیں کہ نہ مانتے نہیں تھے، بلکہ اس کی جانتے بوجھتے خلاف ورزی کرنا۔ پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے، پتہ ہے کہ یہ چیز فرض ہے، لیکن فرض ہونے کے باوجود اس پر عمل پیرا نہ ہونا، اور یہ نہ ماننے کی یا کفر کی دوسری شکل ہے۔ یعنی اس کی مثال ہم دیتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی کہتا ہے کہ نماز فرض ہے ہی نہیں، سرے سے نماز ہی کا انکار کر دیتا ہے کہ نماز دین کے اندر کوئی چیز ہی نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ وہ پہلا کفر ہے، یہ جس میں کسی چیز کا ویسے انکار کر دینا۔ اور جو کہتا ہے کہ نماز فرض تو ہے لیکن پڑھتا نہیں ہے، ہاں یہ کفر کی دوسری شکل کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو ویسے تو قبول کیا ہے کہ اللہ کا حکم ہے، لیکن اس پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور اس کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں کفر کا نام دیا ہے
کہ ہمارے اور کافروں کے درمیان فرق کرنے والی نماز ہے، جس نے نماز نہ پڑھی وہ کافر ہے۔ اور تیسرا کفر کی ان کی شکل اور کیا ہے کہ جب کوئی چیز دیکھتے کہ ان کے مزاج کے مطابق نہیں اور ان کی منمانی اس میں پوری نہیں ہوتی تو پھر کیا کرتے، اس کو بدل دیتے، اس کو بگاڑ کر کوئی اور شکل اور رنگ دے دیتے، جس طرح ہمارے گمراہ کو ملاؤں کے انداز ہوتے ہیں۔ تو یہ مختلف طرح کے ان کے کفر، تو ان کو کفر اس طرح کا کفر نہیں تھا جو فرعون کا تھا کہ سرے سے ویسے ہی ٹھکرا دینا، ٹھیک ہے، سرے سے ویسے ہی جو ہے جھٹلا دینا، انکار ہی کر دینا، نہیں، بلکہ ایمان کا دعویٰ ہونے کے باوجود کسی بات کو ماننا، کسی کو چھوڑنا، اور جس کو مانا ہے اس پر عمل نہ کرنا، اور عمل کرتے ہوئے بھی اپنی منمانی کرنا، اپنے مزاج کے مطابق کرنا، اللہ کے حکم کے مطابق نہ کرنا، یہ سارے کفر کے مختلف انداز ہیں جس کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کے اوپر ذلت رسوائیاں کیوں چھائیں، اللہ کا غضب ان پر کیوں نازل ہوا، ذالک بأنہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، یہ اس لیے کیونکہ وہ اللہ کی آیتوں سے کفر کرتے۔ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اور قتل کرتے نبیوں کو ناحق طور پر۔ اب کیا نبی کا قتل کبھی حق بھی ہوتا ہے؟ علامہ ابن سعدی فرماتے ہیں کہ یہاں بغیر الحق اس لیے کہا ہے کہ تاکہ پڑھنے والے سننے والے کو پتہ چلے کہ کس قدر بدبخت قوم تھی کہ نبی کہ جو کہ امتوں کے لیے رحمت ہوتے ہیں اور امتوں کے لیے خیر خواہی کا سب سے بڑا ذریعہ ہوتے ہیں، اور ان کا مقصد ہی لوگوں کو ان کی بھلائی، ان کی خیر ہوتا ہے، تو کسی کی بدبختی ہوتی ہے کہ ایسے نبی کے خلاف کھڑا ہو اور حتیٰ کہ اس کو قتل تک کر ڈالے۔ تو اس کے بغیر الحق کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نبیوں کا قتل ہوتا ہی ناحق ہے، تو ناحق طور پر نبیوں کو قتل کرنا، اور بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ انہوں نے نبیوں کو قتل نہیں کیا تھا، لیکن حقیقت میں قرآن واضح ہے، اور ایک جگہ نہیں بلکہ کئی جگہوں پر، اور ان کے ان جرائم کو اللہ نے کھل کر بیان کیا ہے کہ نبیوں کو قتل کرنے کا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی اس چیز کا بیان کیا ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہودیوں نے شہید کیا ہے، قتل کیا ہے۔ اس کی دلیل صحیح بخاری میں نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں، جب آپ فوت ہو رہے تھے تو آپ فرماتے ہیں، جب ان کے بیماری کی تکلیفوں میں تھے، آپ فرماتے ہیں لا ما ازال اجد الم الطعام الذي اکلت بخیبر، کہ خیبر کا جو کھانا کھایا تھا میں نے، اس کی تکلیف ابھی تک میں محسوس کرتا ہوں۔ خیبر کا کھانا کیا تھا کہ وہاں پر ایک یہودی عورت نے آپ کو ایک بھنی ہوئی بکری پیش کی کہ جس میں زہر ملایا ہوا تھا، تو اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا ایک لقمہ کھایا، چند لقمے کھائے، اور اس کے بعد آپ کو بتا دیا گیا کہ اس میں زہر ہے، تو آپ نے اس کو چھوڑا۔ تو میں کہ جو کھانا خیبر کو کھایا تھا میں نے ایک دو لقمے، اس کا کہتے ہیں کہ میں اس کی تکلیف ہمیشہ محسوس کرتا رہا ہوں۔ فہذا اوان وجدت انقطاع ابہری من ذلک السم، کہ اس زہر کا اثر جو ہے جس سے میری دل کی رگ کٹ رہی ہے، اس کا اب جو ہے وقت آ چکا ہے۔ اور اس لیے علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم علیہ السلام بھی شہید ہوئے ہیں، اپنی طبی وفات نہیں ہوئے بلکہ آپ کو شہید کیا گیا ہے، اور آپ کی شہادت کی، آپ کے قتل کا جرم جو ہے وہ بھی بدبخت یہودیوں پر۔ تو کہنے کا مقصد کہ اللہ کے انبیاء کو قتل کرتے رہیں، اور ایک نہیں بلکہ کئی نبیوں کو انہوں نے قتل کیا۔ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اور نبیوں کو جو ناحق طور پر ان کا قتل کرنا۔ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا، یہ بدبختیاں ان پر کیوں چھائیں، یہ ذلت رسوائیاں ان پر کیوں پڑی، اللہ کے غضب ان پر کیوں نازل ہوئے، ایک تو ان کا کفر کرنا، اور دوسرا ان کی ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا، جو نافرمانی کرتے تھے، وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، اور حدوں سے بڑھتے تھے، جس میں مزید بھی وضاحت آ گئی کہ بات صرف کفر کی نہیں ہے، بات حتیٰ کہ عام گناہوں کی بھی، اللہ کی حدوں کو توڑنے کی بھی، کہ جو بھی یہ کام کرتا ہے، چاہے کفر کرتا ہو، چاہے بدعات کرتا ہو، کہ شرک کرتا ہو، اللہ کی نافرمانیاں کرتا ہو، فسق و فجور کرتا ہو، حدوں کو توڑتا ہو، یہ سبھی کے سبھی وہ مجرم ہیں کہ جن پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے دنیا کے اندر ہی آخرت سے پہلے ان پر ذلت رسوائیاں مقدر ہوتی ہیں، اور فقر و فاقے مسلط ہوتے ہیں، اور اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے۔ تو یہ بنی اسرائیل کی یہ حالت بیان کرنے کا مقصد اس امت کو تنبیہ کرنا کہ کہیں جو رسوائیاں ذلتیں بنی اسرائیل پر پڑیں اور جس وجہ سے ان پر پڑیں، تم بھی کہیں ایسے رستوں پر نہ چلنا، اور ایسے کام کر کے تم بھی ان ذلتوں کا شکار نہ ہونا۔ دوبارہ دیکھیں آج کیا کہتے ہیں، وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور یاد کرو کہ جب پانی مانگا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے، فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ، بس کہا ہم نے کہ مارو اپنی لاٹھی سے
پتھر کو، فانفجرت منہ اثنتا عشرۃ عینا، پس پھوٹ پڑے اس سے 12 چشمے، قد علم، یقیناً جان لیا، کل اناس، سبھی لوگوں نے، مشربہم، اپنے پینے کی جگہ کو، کلوا واشربوا من رزق اللہ، کھاؤ اور پیو اللہ کی روزی سے، ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور نہ پھرو زمین میں دنگا فساد کرتے ہوئے۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا موسیٰ، اور جب کہا تم نے اے موسیٰ، لن نصبر علی طعام واحد، ہم ہرگز صبر نہ کریں گے ایک ہی کھانے پر، فادع لنا ربک، پس دعا کر ہمارے لیے اپنے رب سے، یخرج لنا، کہ نکالے ہمارے لیے، مما تنبت الارض، اس میں سے جو اگاتی ہے زمین، من بقلہا، اپنی ترکاریاں، وقثائہا، ککڑیاں، وفومہا، گندم، وعدسہا، اور اس کی جو دالیں ہیں، وبصلہا، اس کے بصل پیاز۔ قال، کہا موسیٰ علیہ السلام نے، اتستبدلون، کیا تم بدلنا چاہتے ہو، الذی ہوا ادنی، جو گھٹیا کمتر چیز ہے، بالذی، اس چیز کے بدلے میں، ہوا خیر، جو بہتر ہے، یعنی بہتر کو چھوڑ کر کمتر لینا چاہتے ہو۔ اہبطوا مصرا، کسی بھی شہر میں چلے جاؤ، فإن لکم ما سألتم، پس تمہیں مل جائے گا جو تم نے مانگا ہے، وضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، اور ان پر مسلط کر دی گئی ذلت اور یعنی فقر و فاقہ، مسکینی، وباءوا بغضب من اللہ، اور وہ لوٹے اللہ کے غضب، غصے کے ساتھ، ذالک بأنہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، اس لیے بأنہم کانوا، کیونکہ وہ تھے، یکفرون بآیات اللہ، کفر کرتے اللہ کی آیاتوں سے، ویقتلون النبیین بغیر الحق، اور قتل کرتے نبیوں کو ناحق طور پر، ذالک بما عصوا، اس لیے جو عصوا، نافرمانی کرتے تھے، وکانوا، اور تھے وہ، یعتدون، حدوں سے بڑھتے۔ بارک اللہ فیکم۔